السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الحمد للہ۔ آج ہم انشاءاللہ تین احادیث کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ تین احادیث ہم کریں گے۔ ثنا طاہر تینوں احادیث پڑھیں۔ مس عظمیٰ تینوں احادیث پڑھیں۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی یعلا شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ عن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته۔ اوکے، ویری گڈ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ تین احادیث ہیں، تینوں احادیث اپنے اندر بہت سے میسج بھی لیے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ سیکھنے کے لیے ہے۔ عروج آئیے، عشرت جبیں آئیے، روبینہ آئیے۔ جی استاد۔ اعلیٰ کا فائل کیا ہے؟ ہوا۔ وہ کس طرف ہے؟ ابھی یعلا یا النبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کدھر؟ النبی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ گڈ، ٹھیک ہو گیا۔ تو کیا ترجمہ کریں گی کالا کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ٹھیک ہے، گڈ۔ روبینہ اسلم، جی الکیس سر، جملے میں کیا مقام ہے؟ مبتدا بن رہے مبتدا ہے، ٹھیک ہے، گڈ۔ عشرت جبیں، من کیا ہے؟ استفہام، اسماء موصولہ۔ موصولہ سر، آواز تھوڑی اونچی کرے عشرت، موصولہ ہے سر۔ اپنے پلیز مائک دیکھا کریں کیا کر رہی ہیں آپ۔ موصولہ ہے، اس میں موصول ہے، جی ٹھیک ہے۔ جی اور اس سر، کا صلہ جی کیا ہے؟ سر، دانا نفسہ، بس اتنا ہی صلہ ہے؟ جی پھر اس پہ عطف ہو کے یہ بھی پورا بن جائے گا، وَعَمِلَ عَلِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ۔ اور آگے والا بھی بنے گا؟ نہیں سر۔ اوکے، گڈ۔ سو اس کا صلہ یہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ من دان نفسہ جی وعمل لما بعد الموت۔ سو جی سر۔ روبینہ اسلم، دانا کون سا فعل ہے؟ دانا فعل ماضی ہے، دال یا نون اس کا مادہ ہے، دانا یدونو، یہ اس کا دانا فاعل کیا یدینو ہے؟ بات ہے۔ جی، فاعل کیا ہے؟ فاعل ہوا۔ اچھی طرح پڑھیں، ہوا، ہوا نہیں، جی اچھی طرح پڑھیں۔ ہوا ہوا۔ عربی لگنی چاہیے روبینہ اسلم، ٹھیک ہے۔ جی سر۔ یاد رکھیے گا، جب آپ کوئی لینگویج پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو جی اس سر۔ زبان کی ادائیگی بھی اسی انداز میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جی سر۔ اگر ہماری ادائیگی وہ، آپ دیکھیں پاکستان کے بہت سے علماء ہیں، بہت سے، کیا کثیر التعداد ہیں، عربی کے ماہر ہیں نا، جی سر۔ لیکن جب وہ عربی بولتے ہیں تو پنجابی اور عربی کا فرق محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں یہ علماء پہ تنقید نہیں کر رہا، بلکہ وہ چیز بتا رہا ہوں، اس کا مطلب وہ چیز ان میں کیا ہوتی ہے؟ مسنگ ہوتی ہے، جی وہ پوائنٹ مسنگ ہوتا ہے۔ تو جب یہ فرق قائم رہے گا کہ آپ جس لینگویج کو بول رہے ہیں یا جو لینگویج آپ نے سیکھی ہے وہ لینگویج آپ صحیح سے ادا نہیں کر رہے ہیں، تو جو سننے والا ہے اس کے کان آپ کی طرف لپکیں گے؟ نہیں سر۔ اس کے کان آپ کی توجہ حاصل نہیں کریں گے، صحیح ہے؟
جی تو جی یاد سر، رہے کوئی فکر نہیں۔ کہ لہجہ بہت اہم ہے، کہ جب آپ عربی کا کوئی لفظ بولیں تو پتہ یہ چلے کہ یہ عربی کا لفظ ہے، یہ کوئی پنجابی یا اردو کا نیا کریٹڈ لفظ نہیں ہے. صحیح؟ جی سر۔ تو اس پہ غور کرنا آپ نے. الکیس من دان نفسہ، عروج نفسہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہے، نفسہ منصوب کیوں ہے؟ مفعول ہے۔ ٹھیک ہے. اور کیا ترجمہ ہو گیا روبینہ اسلم؟ الکیس کہتے ہیں سمجھدار، چالاک. چالاک وہ نہیں چالاکیاں جو دوسروں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، ایسا چالاک جی جو حالات کو بڑی اچھی طرح بھانپ لیتا ہے سمجھداری کے ساتھ، اچھا اور وہ ٹھیک ہے، صحیح رخ اختیار کرتا ہے. تو یہ یوں آپ اس کا صحیح۔ ترجمہ کر سکتی ہیں، بہت سمجھدار. سو الکیس جی من دان نفسہ کیا ترجمہ ہوگا؟ دانا کا مین کیا ہوگا مین آپ سر جی؟ محاسبہ کر لیں، یہاں پر محاسبہ. علماء نے اس محاسبہ، کا ٹھیک ترجمہ دانا کا، یعنی عربی کے جو بڑے بڑے محدث ہیں انہوں نے یہاں پر دانا لفظ کو کیا ہے محاسبے کے میننگ میں لیا ہے کہ محاسبہ کرنا. تو کیا ترجمہ ٹھیک ہے۔ کریں گی؟ الکیس من دانا نفسہ. سمجھدار جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا. مجھے بتائیے پھر من کا کیا کریں گے ہم؟ جس نے. سمجھدار وہ ہے جس نے اپنے نفس کا، یہی کام کرتا ہے. جب اس میں موصول خبر میں آ رہا ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے، اللہ الذی، اللہ ہی ہے جس نے، اچھا ٹھیک ہے انت سر۔ التی، آپ ہی ہیں جس نے، هو الذی، وہی ہے جس نے، انا الذی، میں ہی ہوں وہ جس نے، ٹھیک ہے ہم الذین، وہی ہیں جو. ٹھیک ہے، یہ کیا ایک تاکید ہے. ٹھیک ہے جی سر۔ سمجھدار وہ ہے جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا. محاسبہ کیا. گڈ. عشرت جبیں، عاملہ کا فاعل جی کیا ہے؟ عاملہ کا فاعل ہوا ہے سر، کہاں جا رہا ہے؟ راجع کدھر ہے؟ من کی طرف. من کی طرف راجع ہے. گڈ. سو لما بعد الموت، ماں کیا ہے؟ جی اس میں موصول صلہ کیا ہے؟ بعد الموتی. بعد الموت کون سا جملہ ہے؟ یہ سر یہ مرکب ہے، مرکب ہاں اضافی جی، جملہ مرکب نہیں ہے اضافی ہے، لیکن کون سا جملہ ہے؟ سر. میں عروج سمجھی کون سا نہیں سر. جملہ ہے؟ عروج جملہ اسمیہ، یہ شبہ جملہ ہے. وہ جملہ شیبو ہے۔ جار مجرور یا ظرف مضاف الیہ کیا کہلاتے ہیں عشرت جبیں؟ شیبو جملہ. شب شبہ جملہ. اس میں موصول کے بعد کتنے جملے آ سکتے ہیں؟ کون کون سے جملے ہوتے ہیں؟ جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ اور شیبو جملہ. شبہ جملہ. اکیلا کوئی بھی مرکب یا اکیلا کوئی اسم نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، جی اس میں سر. موصول کے بعد صرف 3 ہی جملے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ اور شبہ جملہ، بس. جی سر. اس کا مطلب اور کوئی ناقص کے طور پر نہیں آ سکتا. لام حرف جر ہے. لما بعد الموت کیا ترجمہ ہوگا؟ کہ الکیس من دان. مجھ سے پوچھ رہے ہیں سر؟ سر میری آواز آ رہی ہے سر؟ سر میری آواز آ رہی ہے؟ جی تو عشرت جبیں بتائیے، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ کا کیا ترجمہ ہوا؟ اور وہ عمل کرے موت کے بعد کے لیے، جو موت کے بعد ہے اس کے لیے عمل کرے. ٹھیک ہے، اور وہ عمل کرے اس بات کے لیے جو موت کے بعد موت ہے، کے یعنی سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس، اپنے آپ کا محاسبہ کرے اور عمل کرے اس چیز کے لیے جو موت کے بعد آنے والی ہے. یعنی سمجھدار وہی ہے جو دنیا کی طرف توجہ نہیں کرے، کیونکہ دنیا کی چیز کیا ہے؟ عارضی ہے، فانی ہے. اور جو بعد میں آنے والی ہے وہ کیا ہے؟ موت کے بعد جو آنے والی ہے وہ دائمی ہے. تو دائمی چیز کے لیے جو آدمی کوشش کرے گا، اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دنیا میں جب عمل کر رہا ہوگا تو اس کی توجہ دنیا کے کاموں کی طرف نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہر کام کو آخرت کے پیرائے میں تولے گا. وہ یہ دیکھے گا کہ میں اب جو یہ عمل کرنے لگا ہوں اس میں مجھے فائدہ کہاں ہے، دنیا میں یا آخرت میں. یعنی اگر اس عمل کا اسے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، سمجھدار آدمی اس کام کو اہمیت نہیں دے گا.
بلکہ وہ آخرت کے کاموں کی طرف توجہ دے گا. یعنی وہ جو رزق کما رہا ہوگا اس میں بھی وہ سوچے گا کہ میں نے اس کو آخرت کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے. صرف دنیا میں اس سے میں نے کچھ بنانے کے لیے نہیں, دنیا میں بس اتنا ہی بنانا ہے جتنا مجھے ضرورت ہے, باقی مجھے اسے آخرت کے لیے استعمال کرنا ہے. تو سمجھدار آدمی اپنے ہر عمل پر کو ناپتا تولتا ہے, اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے, خود کو چیک کرتا ہے. اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھدار قرار دیا ہے. ٹھیک ہے, گڈ, ماشاء اللہ. نشمیہ آئیے, شادیہ خان, عائشہ. جی استاد جی. العاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنا علی اللہ. عاجزو کا جملے میں کیا مقام ہے؟ ہم بتائیں. استاد جی نشمیہ سے پوچھا ہے عائشہ میں نے. جی مبتدا ہے سر جی. مبتدا ہے, ٹھیک ہے. شادیہ خان, خبر کیا ہے جملے کی؟ من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ. تو من کون سا اس میں ہے؟ اسم موصول. صلہ کیا ہے؟ اتبع نفسہ, یہ پورا جملہ آگے, علی اللہ. وتمنا علی اللہ, یعنی دونوں جملے یہ جی صلہ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. عائشہ, جی. اتبع کون سا جی فعل ہے؟ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے, فعل ماضی ہے. کون سے باب سے ہے؟ باب افعال سے. اتبع کا فاعل کیا ہے؟ ہوا. ہوا, ٹھیک ہے. نفسہ کیا ہے؟ مفعول. ٹھیک ہے. ہواہا کیا ہے؟ یہ بھی مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی مفعول بھی ہے. تو جی کیا ترجمہ کریں گی؟ العاجز, عاجز کون سا اس میں؟ اسم الفاعل ہے. اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہے. عاجز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عاجز, عاجز ہونا. نہیں استاد جی, بیوقوف. بیوقوف. بے وقوف. جی ام خیدر, کیا مطلب ہے عاجز کا؟ عاجز جو عاجز ہی ہوتا ہے. کون سا عاجز؟ کمزور. اچھا, عاجز کمزور ہوتے, یعنی ہم عاجز ہیں نا, سب کمزور ہیں, ایسے ہی. جی, میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز. میں نے آپ لوگوں کو کتنی بار عربی زبان میں عاجز کا لفظ سمجھایا ہے, کتنی بار سمجھایا ہے. مس عظمیٰ, آپ بتائیے, کیا ریپیٹڈلی میں نے یہ بات ایکسپلین نہیں کی اسٹوڈنٹس کو جی سر. کہ عربی زبان میں عاجز کسے کہتے ہیں؟ نشمیہ, کیا آپ کو یاد ہے؟ سر جی میں نے بھی اس کا یہی سمجھا کہ عاجز جو ہے وہ مطلب ویری اس کا گڈ. اپوزٹ آ رہا ہے. آپ سب میرے ساتھ کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں؟ سر جی کافی دیر سے. قرآن مجید میں عین جیم زا مادہ کتنی بار آیا ہے, کتنی آیات میں آیا ہے؟ کافی دفعہ آیا ہے سر جی. تو کیا کافی دفعہ میں نے یہی کہا کہ عاجزی اختیار کرنے والے؟ عربی زبان میں عاجز نکمے کو کہتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے سر. کسے کہتے ہیں عائشہ؟ نکمے کو. ماں, نکھٹو, فارغ, بے عقل, جاہل, جو نکموں کی طرف چلتا ہے, جس کو کوئی وہ کام کرنے کی اس کو کوئی توفیق نہیں ہوتی ہے, دینی عمل کرنا, اس نکما, عاجز. اور الکیس, اب یہاں پر آپ نے جو بے وقوف کیا ہے وہ کیس کی وجہ سے یہاں پر ترجمہ بے وقوف کیا جا رہا ہے, لیکن اصل میں کیا وہ نکما. ٹھیک ہے. العاجز یعنی یہ عربی میں کہتے ہیں فلاں تو عاجز ہے, یعنی عاجز ہے, گھر بیٹھا ہوا ہے, باہر نکل کے کام نہیں کرتا, عاجز ہو گیا ہے. جی صحیح. اب یاد رہے گا جو ام خضر, نشمیہ, جی سر جی. جی انشاءاللہ. اگلی دفعہ آپ بولے تو میں پڑھانا چھوڑ دوں گا, پھر بس ہو جائے گی. نہیں سر جی میں نے نوٹ کر لیا. عاجز کا مطلب عربی زبان کے اندر نکما, نکھٹو, جو کوئی کام نہ کرنے والا ہو, کوئی کوشش نہیں کرتا, اسے عاجز کہتے ہیں. آپ نے اردو میں نہیں سنا یار میں تو عاجز آ گیا ہوں, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تنگ آ گیا ہوں مطلب. تنگ آ گیا ہوں. میں عاجز آ گیا ہوں سے کیا مطلب ہے کہ میں کوئی کوشش نہیں کر پا رہا. جی. یار میں تو اس کو سمجھا کے عاجز آ گیا ہوں. دیکھ لیں کہ اردو میں بھی یہ تقریباً اس میننگ میں استعمال ہو جاتا ہے جی. کہ میں تو عاجز آ گیا ہوں. عاجز آ گیا ہوں کیا ہو گیا, یعنی بس جو مجھ سے کچھ نہیں ہو پا رہا اب, بس
سو العاجز من اتبع نفسه ہواہا. جی عائشہ آپ ترجمہ کریں. اور عاجز وہ ہے جو اپنی نفس کی ایک خواہش کی اتباع کرے. مس عثما اتبع نفسه ہواہا کیا ترجمہ کریں گی؟ جو اپنے نفس اس کی خواہشات کی اتباع کرے. سنیں، اتبع باب فعال سے ہے، ٹھیک ہے؟ جی سر. اچھا، جو اپنے نفس کو سنیں، اتباع کروائے. جی سر. یہ باب فعال سے ہے، متعدی فعل ہے، ٹھیک ہے؟ جی تابعہ کیا ہے؟ سر یہ تو باب سین سے ہو گیا نا، لازم ہو گیا، لازم ہو گیا. جی ٹھیک ہے. تابعہ خالد، خالد نے پیروی کی. جی 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 جی. اتبع پیروی میں آ جاتا ہے لیکن اس صورت میں کہ جب مفعول ایک ہو. صحیح ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جب سر. مفعول دو آ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک چیز کو دوسرے کے پیچھے چلانا. اچھا ٹھیک ہے سر. اتبعت خالدن ہم، حامدن کیا مطلب ہوا؟ میں نے خالد نے خالد کو حامد کے پیچھے میں نے لگایا. خالد کو حامد کے پیچھے چلایا. اچھا، جی اس صورت کے اندر مفعول کی جو ترتیب ہوگی وہ درست رکھنا واجب ہوتا ہے کہ معنی میں خلل پیدا نہ ہو، اچھا. کیونکہ دونوں ایک جی ہی وزن پر آ رہے ہیں نا، دونوں مفعول ہیں، دونوں منصوب ہیں. جی جی جی. یاد رہے جو فعل دو مفعول لے کر آتا ہے نا، اس کے اندر مفعول کی ترتیب کو درست رکھنا واجب و لازم ہے، کیونکہ دونوں کے اعراب ایک جیسے ہوتے ہیں. تو اگر آگے پیچھے کریں گے تو کیا ہوگا؟ معنی میں سمجھ تبدیلی نہیں آ لگی جائے گی. نا کون کس کو کیا ہوا؟ جی جی. مثال کے طور پہ آتا یعطی ہے، یعنی آتا خالد حامدن کتابن. صحیح ہے؟ جی سر. خالد نے حامد کو ایک کتاب دی، عطا کی. جی جی. اب اگر آپ کہتے ہیں کتابن حامدن ترتیب الٹ دیں تو جملے کا معنی جو ہے خلط ملط ہو گیا، کیونکہ جی ایسی صورت میں ترتیب قائم رکھنا ضروری ہے. العاجز من اتبع نفسہ ہواہا، عاجز نکارا بیوقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو پیچھے چلائے کس بات کے؟ اپنی اس کی خواہشات اس کی خواہشات کے. اس کی دیکھیں غور کریں نا، مضاف الیہ کون ہے؟ جی. ہاں ہاں، ہاں کدھر جا رہا ہے؟ نفس کی نفس طرف. کی طرف. نفس کی طرف. یعنی اگر ہوا ہا نہ ہوتا جملے میں، یہ اگر نہ ہوتا تو پھر ہم اس کا ترجمہ یوں کر سکتے تھے اتبع نفسہ، جو اپنے نفس کی پیروی کرے. صحیح ہے مس عظما؟ جی سر سمجھ گئی. لیکن چونکہ ہوا ہاں موجود ہے اور اس میں ہاں بھی کیا ہے؟ نفس کی طرف جا رہا ہے، یعنی اپنے نفس کو اس کی خواہشات کے پیچھے چلائے جی سر بہترین. کہ جو دل میں آیا وہ کر لیا. اور وہ کیا ہے؟ دنیا کے ساتھ تعلق رکھ رہی ساری باتیں. وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ. خضر تمنا کون سے باب سے ہے؟ تمنا یا تمنا تمنیون تفاعل سے تفاعل سے. تمنا کا فاعل کیا ہوا؟ ہوا، خراجے کدھر ہے؟ من کی طرف. من کی طرف. اور اللہ کیا ہو گیا؟ جار مجرور متعلق فعل. تو کیا ترجمہ کریں گی؟ وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ. اور وہ خواہشیں وابستہ کرے اللہ سے. تمنا کیا ہوتا ہے؟ یا تمنا تمنا آرزویں تمنا ہوتا ہے، ایسی ہے. آرزویں یا خواہش. آرزو. مس عظما آرزو کس کو کہتے ہیں؟ خواہش. خواہش کی امید. جی. نہیں، تمنا امید نہیں ہے. خواہش پھر سر آرزو. آرزو پوچھا نا سر آپ نے، خواہش کو کہتے ہیں. چلے تمنا کسے، اردو میں تمنا لفظ ہے نا. جی سر. تمنا پھر سر، تمنا تو پھر آرزو اور خواہش کے ہی معنی میں آتا ہے نا، کاش کر کے جو آدمی سوچتا ہے. چلے تمنا اور رجا میں کیا فرق ہے؟ رجا تو امید ہے سر.
उम्मीद है, तमन्ना ठीक में है। लालच आ जाता है। तमन्ना तकरीबन हर वो चीज होती है जो पूरी नहीं होनी होती। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक। कितनी लोगों की तमन्नाएं पूरी होती हैं? नहीं होती सर। तमन्नाएं ऐसी चीजें होती हैं जिनका हुसूल मुमकिन नहीं होता। जी बिल्कुल। कि मेरी तमन्ना है कि मैं दुनिया का बादशाह बन जाऊं, हाँ, यानी क्या ये मुमकिन है? नहीं सर। उम्मीद होती है, अल्लाह से हम उम्मीद करते हैं। लेकिन यहाँ पर हदीस में वो तमन्ना अल्लाह, यहाँ पर लफ्ज रजा नहीं लाया गया कि वो अल्लाह से उम्मीद करता है, बल्कि तमन्ना क्यों लाया गया कि अब वो जो कुछ अपने पिछले अमल की वजह से कर रहा है वो उम्मीद नहीं है, वो उसकी तमन्ना है, क्योंकि वो नहीं पूरी होनी। उम्मीद क्या होती है मिस नशमिया? पूरी हो ऐसी चीज जिसके पूरी जी होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। जी बिल्कुल। तमन्ना ऐसी चीज होती है इंसान के जब वो ख्याल में हो कि वो नहीं कर सकता तो उसकी तमन्ना करता है वो। यहाँ पर जी ये बहुत अहम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि तमन्ना किया है कि तमन्ना अल्लाह, कि वो झूठी तमन्नाएं यानी ख्वाहिशें बना लेता है, ऐसी उम्मीदें लगा लेता है जो पूरी नहीं होने वाली। इसकी इस हदीस में क्या चीज मौजूद है? मिसाल के तौर पे उलमा ने इसकी तशरीह में लिखा है कि एक आदमी ना नमाज पढ़े, ना रोजा रखे, ना हज करे, और फिर तमन्ना क्या करे मिस उज़मा? कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर दे और माफ कर हाँ दे। जी, ये है तमन्ना। रजा तब होती है जब कोई आदमी कुछ एक्शन कर ले और फिर अल्लाह से उम्मीद करे। हम नमाज पढ़ते हैं ना, जी हम अल्लाह से नमाज की कबूलियत की तमन्ना करते हैं कि रजा करते हैं? रजा। रजा करते हैं, हम एक अमल कर चुके हैं और उसकी कबूलियत की उम्मीद रखते हैं। हम नमाज ना पढ़ के रजा नहीं रख सकते, तमन्ना ही करेंगे, और वो तमन्ना क्या कहलाएगी? झूठी झूठी। तमन्ना। अल्लाह ही अल्लाह पर झूठी तमन्नाएं बांध लेता है कि मैं ये सब ना करूं और माफी भी हो जाए, गुनाह भी करता रहूं और फिर सोचूं सौफ अतूबू, यानी गुनाह करने में लगा हुआ हूं। इस सौफ अतूबू क्या है? ये तमन्ना है, रजा नहीं है। बिल्कुल। अगर एक आदमी गुनाह कर रहा है और वो उसी वक्त तौबा करता है, अब वो क्या है? रजा कर रहा है, अल्लाह ताला से माफी की उम्मीद रखता है कि चूंकि मैं तौबा कर चुका हूं अल्लाह मुझे माफ करेगा, वो बार बार करता है। लेकिन एक आदमी गुनाहों में लगा हुआ, उसे आप समझाएं तो वो क्या कहेगा? कोई बात नहीं यार, मैं किसी वक्त तौबा कर लूंगा। ये क्या है? उसने एक तमन्ना लगाई हुई है, उसको शैतान ने एक धोखा दे दिया है। कुछ आदमी नमाज नहीं पढ़ते, यार बस जब बूढ़े होंगे पढ़ लेंगे, अभी तो। ये क्या है? तमन्नाएं हैं। हमेशा अमल करके उम्मीद लगाई जाती है, तमन्ना बिना अमल की होती है, कोई कोशिश नहीं, कुछ नहीं, बस तमन्ना लगाई हुई है। इसे तमन्ना कहते हैं। वल आजिज़ु मन अतबअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अला अल्लाह। आजिज वो है, नाकारा बेवकूफ वो है, निखट्टू वो है जो अपने नफ्स को अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगा दे कि बस वो उसने नफ्स को क्या कर दिया है। अब यहाँ एक और बात मिल रही है, उसने नफ्स को ढीला छोड़ दिया है, उसके काबू में नहीं है कि बस ठीक है, नफ्स जो चाह रहा है वो करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, और उसके बाद साथ और क्या है? अल्लाह पर तमन्नाएं लगाई हुई। तो इसका मतलब है कि हमें अल्लाह ताला से हमें आमाल करके अल्लाह से उम्मीद लगानी चाहिए। देखिए, नमाज जब पढ़ें, और उम्मीद क्या है? उम्मीद उम्मीद एक पॉजिटिव चीज है या नेगेटिव चीज है मिस उस्मा? पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है। जब हम करते हैं कि बस उम्मीद है अल्लाह मेरा अमल कबूल कर लेगा, तो हम जी अल्लाह ताला की तरफ हुस्न ज़न दिखा रहे हैं जी। कि अल्लाह अपनी रहमत से हम पर रहम करेगा। तमन्ना में ये चीज मौजूद नहीं होती है, तमन्नाएं तो तमन्नाएं होती हैं। ओके, आगे चलते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब अगली हदीस है अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तरकुहु मा ला यानीही। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। तो आइए, उज़्मा आफरीन दरख्शां बुशरा बिन्त अदनान जी। उज़्मा आफरीन क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाला का फ़ाइल क्या है? हुआ सॉरी अनबी काला रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह फाइल है।
क्या तर्जुमा हुआ? قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ٹھیک ہے, قالا کا مضارع کیا ہوتا ہے यकूलु اور امر کیا بنتا ہے؟ कुल اسم الفاعل کیا بنتا ہے؟ काइल کیا بنتا ہے؟ काइल یس, قائل. قائل قائل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ कहने वाला। اگر اس جملے کے بارے میں میں کہوں من قائل تو کیا جواب دیں گی؟ कहने वाला कौन है? قال रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। کہنے والے کیا ہیں؟ القائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. گڈ. درخشاں شیخ, من حسن اسلام المرء ترکہ, مجھے بتائیے اس جملے میں من حسن اسلام المرء یہ کیا بن رہا ہے پورا؟ سر خبر مقدم. ویری گڈ. ترکہ کیا بن رہا ہے؟ مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر. حسن اسلام المرء کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. ترکہ میں ہو ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ حسن اسلام یا مر؟ میم سر ترکوں میں جو ہے وہ چھوڑ دے اسے میم سر مر کی طرف ہے. مر کی طرف جا رہی. مر ان آدمی کو کہتے ہیں. کیا ترجمہ ہے من حسن اسلام المرء ترکہ؟ اچھا, حسن اسلام المرء کا ترجمہ کریں. ایک شخص اسلام کے حسن میں سے ہے. میں نے آپ کو اسی لیے کہا من کو چھوڑ دیجئے, آپ ترجمہ کیجئے حسن اسلام المرء. شخص کے اسلام. سر مر کا مطلب ایک شخص آدمی, ہے نا. آدمی شخص, ٹھیک ہے. آدمی کے اسلام کے کا حسن اچھا, میں. پھر میں آپ سے درست بات کروانا چاہ رہا ہوں, آپ بار بار مین کو بولنا نہیں چاہ رہی ہیں. کیوں, کہیں کاپی پر ترجمہ لکھ لیا اب آپ نے جو چھوٹ نہیں رہا؟ کہیں لکھا نہیں سر, لیکن بن نہیں رہا میں سے. اسلام المرء کیا مطلب ہے؟ اسلام المرء مرد کا مطلب شخص کا اسلام. شخص کا اسلام, آدمی کا اسلام. آپ کو آدمی کہنے سے کوئی پرابلم ہے؟ نو سر. پھر آدمی ایسی چیز ہوتی ہے جو مرد کا ڈائریکٹ مطلب ہے. شخص عربی میں شخص لفظ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور یہ آدمی کیا ہے, جنس پر استعمال ہو رہا ہے. یہاں آدمی سے مراد صرف مرد نہیں ہے بلکہ عورت بھی شامل ہے بیچ میں. سو المرء, تو اسلام المرء آدمی کا اسلام. اب ذرا حسن کو مضاف بنا دیں. آدمی کے اسلام کیا اچھا, آدمی کے اسلام کا اچھا, حسن اچھا. اب اس کو من کے ساتھ ترجمہ کریں. آدمی کے اسلام کے اچھے میں سے. اچھے میں سے ہے کیا؟ ترکہ, اس کا چھوڑ دینا. کیا ہوا اس کا؟ چھوڑ دینا. چھوڑ دینا. سمجھ بات لگ گئی آپ کو بات؟ میں کیوں اتنا یہاں پھنسا رہا اور آپ کو بھی پھنسا لیا سب کو ادھر, اس کی وجہ ہے آدمی کے اسلام کے اچھے میں سے ہے اس کا چھوڑ دینا. تو مس عظما اب بات ہے کہ اس کا چھوڑ دینا. اب یہ اس کا چھوڑ دینا, اب اس کا جواب چاہیے نا, کیا چھوڑ دینا؟ جی سر. जी सर। ترکن کون سا اسم ہے؟ اسم الفاعل, اسم المفعول یا کچھ اور؟ سر یہ आंसर मजदर है। یہ مصدر ہے. گڈ. مصدر بھی فعل کی طرح کام کرتے ہیں, صحیح ہے. Yes, sir। ما لا یعنی ہی کیا بن گیا اب ترکو کے لیے؟ فاعل یا مفعول؟ فاعل مفعول بن گیا. اچھا ترکو. ترکہ میں جو وہ ہوا ضمیر ہے وہی اس کی فاعل بن رہی ہے. ترکہ ما لا یعنی, اس کا وہ چھوڑ دینا جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. کسی کے اسلام کے اچھے ہونے میں سے ہے اس کا چھوڑ دینا اس چیز کو جس کا اس سے کوئی مطلب نہیں. ما لا یعنی. اب ما کیا ہے, کون سا اسم ہے بشرا؟ اسم موصول. ٹھیک ہے, جب بھی مصدر آیا کرے یا اسم الفاعل ہو تو بڑے توجہ سے کرنا ہوتا ہے جملہ وغیرہ, ٹھیک ہے.
جی اس میں موصول ہے، لا نفی ہے یا نہیں ہے بشرا؟ لا نفی ہے، یعنی کون سا فعل ہے، ماضی ہے مضارع؟ مارے ہے، انا یعنی باب دارابا سے کا مطلب ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے. اگر میں جملہ میں کہہ رہا ہوں آنی، کیا مطلب ہے اس کا؟ آنی میں نے چھوڑ دیا، نہیں، انا یعنی کا مطلب ہوتا ہے مطلب ہونا. آنی انکی طالبتن، میرا مطلب ہے کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں. سمجھ آئی میری بات؟ جی استاد. کیا آنی کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب ہونا. مطلب ہونا؟ جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں نہیں کہتے میرا مطلب ہے. اب میرا مطلب ہے کہ عربی کیا ہوگی؟ آنی. آپ کوئی مجھے بات جی کرتی ہیں، میں کہتا ہوں ماذا تعنین، کیا کہہ رہا ہوں؟ ماذا تعنین، آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ ماذا تعنینی، آپ کا کیا جی مطلب ہے؟ ماذا تعنی یعنی تمہارا کیا مطلب ہے، ماذا نعنی ہمارا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، جی یہ ہوتا ہے انا یعنی. آپ تو سعودی عرب میں رہتی ہیں، بڑا سنا ہے یعنی سو ہم بھی جی یہاں سنتے رہتے ہیں. اصل میں انا یعنی کا مطلب ہوتا ہے مطلب ہونا. یعنی جی کا فاعل ہے ہوا، جو ما اس میں موصول کی طرف گیا، ہو ضمیر مفعول ہے. ما لا یعنی ہی، یہ ہو ضمیر مفعول مرئی کی طرف جا رہی ہے. کسی آدمی کے اسلام کے اچھے ہونے میں سے ہے کہ اس کا وہ چھوڑ دینا جس کا اس سے کوئی مطلب نہیں. اب آ جاتے ہیں اردو، ہم کہتے ہیں یعنی، اردو میں بھی مطلب ہے کہ یعنی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا. جی جی استاد. یعنی کہ یہ اصل میں کیا ہوتا ہے اس کا مطلب. اوکے، جی سو حسن اسلامی، غور کیا کسی نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ اسلام استعمال کیا، ایمان نہیں کیا. کیوں مس عظما، کیوں؟ سر نہیں ہو رہا سر مجھے اندازہ. اسلام سر کیا سر میں کوشش کروں. آپ کریں کوشش. جی کیونکہ اسلام یہ ہے، عمل سے ریلیٹڈ ہے نا، اور یہاں حکم دیا جا رہا ہے عمل کرنے کا کہ ویری چھوڑ گڈ، دو. ماشاء اللہ. چونکہ اسلام ہے عمل سے ریلیٹڈ، سرنڈر کر دینا، اعمال کرنا. جی تو اسلام المرئی، آدمی کا اسلام یعنی آدمی کا پورا کمپلیٹ سرنڈر جو ہے. اب اس سرنڈر کے اندر یعنی اس اچھے سرنڈر میں سے ہے. یعنی کون سا آدمی اچھا ہے، کس کا سرنڈر ہونا اچھا ہے کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ دے جس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. تو یہ اس کا اچھا اسلام ہے. کسی آدمی کے اسلام کو اچھا اسلام تب کہا جائے گا جب وہ غیر ضروری چیزوں کو جس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. تو کوئی آگے ایک ایگزامپل دے سکتی ہے مس عظما؟ کیا مطلب ہے مالا یعنی ہی؟ چھوڑ دینا. نہیں مطلب اچھا بتائیے نا، ایک ایگزامپل دیجئے. کون سی ایسی چیز ہے، ایک ایگزامپل دے دیں کہ میرا کوئی مطلب نہیں اس سے، مجھے وہ سوال نہیں کرنا چاہیے یا وہ کام نہیں کرنا چاہیے. سر جس سے جو غیر ضروری ہو، چلیں خاص میں طور آپ سے لوگوں سر. کو مثالیں دیتا ہوں. چلیں ابھی ہم بات کو تھوڑا مختصر کرتے ہیں. آپ کی فرینڈ نے ایک بہت بڑا بنگلہ بنایا، ٹھیک ہے؟ جی 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 آپ کا اس سے یہ سوال کرنا پیسے کہاں سے آئے، آپ سے ضروری مطلب ہے کوئی؟ کوئی مطلب نہیں سر، بالکل. کسی آپ کے ریلیٹو نے گاڑی خریدی، آپ کا مطلب ہے کہ یہ سوچنا یا یہ سوال کرنا کہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے. آپ کو پتا ہے یہ سوچنا کدھر لے کر جائے گا، بات کو کدھر لے جائے گا؟ حسد کی طرف سے، حسد کے علاوہ بدگمانی، بدگمانی. الزامات، بہتان. ہم، کوئی آدمی گھر ساتھ بنا رہا ہے، ہم گزرے، ہم نے سوچا اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے. ہمالا یعنی ہے، میرا کوئی مطلب نہیں اس سے. ہم، آج کل جو الیکشن ہوئے، الیکشن کے اوپر جو لوگ بیٹھ کر آپس میں بحثیں کر رہے ہیں، یہ یعنی ہے کہ نہیں ہے؟ مالا یعنی. بالکل سر، کسی کو ہے فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں سر. اس کے نتیجے میں لوگ آپس میں ناراضگیاں مول لے رہے ہیں ایک دوسرے کی، کوئی فائدہ، کوئی بینیفٹ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما رہے ہیں کہ من حسن اسلام المرئی، یعنی کسی آدمی کا اسلام اگر اچھا ہے تو اس کو یہ دیکھنا ہوگا اس کے ساتھ جب آپ بیٹھے. دیکھیں
وہ غیر ضروری باتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر تو وہ فضول کی بحثوں میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کام میں پڑ جاتا ہے کہ حکومت کون بنائے گا، تیرا کی لینا دینا حکومت کون بنائے گا، کوئی بینیفٹ نہ مجھے نہ تمہیں، فضول میں لگے ہوئے ہو، ہم بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ وہ لا یعنی بات ہے کہ مجھے کوئی بینیفٹ نہیں ہے. تو یہاں سے انسان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کیا میسج مل رہا ہے کہ انسان اپنے آپ کی زبان کی، اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ جو ان موضوعات میں پڑتا ہے یقیناً وہ بہت دور جا نکلتا ہے. وہ بہتان، غیبت، حسد سارے سفر طے کر لیتا ہے، اور یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی انسان کے دل کی تباہی پھیر دیتی. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، غیر ضروری باتوں میں مداخلت نہیں کرتا. لاسٹ حدیث ہے ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. قال کا فاعل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسأل الرجل، لا نفی، سأل يسأل سوال کرنا، يسأل مجہول، نائب الفاعل الرجل. سو آدمی سے سوال نہیں کیا جائے گا، لا يسأل الرجل، آدمی سے نہیں پوچھا جائے گا کس بارے میں؟ فیما ضرب امرأته، سو فی حرف جر ہے، ما استفہام ہے، الف گرا دیا گیا ہے کہ اس میں موصول کے ساتھ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے. جہاں اس پہ موصول ریکوائرڈ ہوگا تو الف پورا آ جائے گا، اور آگے کوئی ضمیر ہوگی جو لوٹ بھی رہے گی. تو فیما ضرب، ضرب کا فاعل ہوا جو رجل کی طرف واپس چلا گیا، اور امرأته مفعول منصوب ضرب کے لیے، ہو کی ضمیر واپس رجل کی طرف آ گئی. یعنی آدمی سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں مارا، کس وجہ سے مارا، کس سبب سے مارا. یہ ایک ایسی حدیث ہے جو خواتین پر بہت بھاری ہو سکتی ہے کہ لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. نہ صرف یہ عورتوں پر بھاری ہو سکتی ہے بلکہ یہ محدثین پر بھی اس کو سمجھنے میں کافی جو ہے وہ ان کو ڈیفیکلٹی آئی کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. تو اس حدیث کا مطلب جو ہے وہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بڑے بڑے محدثین نے یہ بیان کیا ہے. یہ جو مارنے کی بات ہے یہ وہ والی بات ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے کہ ایک آدمی کی عورت اس کے یعنی کچھ ایسا عمل کرتی ہے جو درست نہیں، اور آدمی اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اور وہ اصلاح کے وہ سارے سٹیپس اپناتا ہے جو قرآن نے بیان کیے ہیں، جس میں بستر الگ کرنا ہے، کمرہ الگ کر دینا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہیں پورے سٹیپ، مجھے لفظاً تو یاد نہیں. تو وہ سارے سٹیپ اپناتا ہے. تو آخری سٹیپ کیا ہے کہ پھر وہ اپنی بیوی کو سزا دیتا ہے، یعنی اس کو تعدیباً سزا دیتا ہے. اور یہ ایسا نہیں مارتا کہ اس کے جسم پر نشانات بڑھ جائیں، یعنی بس وہ تعدیباً اس کو مارتا ہے. تو یہ جو اس کا مارنے کا عمل ہے چونکہ شریعت کے تحت ہے اور قواعد شریعہ میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ حدود اور شریعت کے تحت ہوگا، تو اس کے متعلق روز قیامت آدمی سے سوال نہیں کیا جائے گا. کیونکہ دنیا میں کوئی کسی کو مارے گا تو روز قیامت اسے جواب دینا پڑے گا تم نے کیوں مارا، تو مارنے کی پرمیشن ایسے تو نہیں دی گئی. تو اگر یہ پرمیشن موجود ہے یا کوئی آدمی اپنے بچے کو مارتا ہے جو کہ دین کہتا ہے ہمیں نماز کے لیے مارتا ہے اسے، تو اس میں اسلام جو ہے وہ اس آدمی سے نہیں پوچھے گا. تو اسی طرح یہ بات اوپن ہے کہ دنیا میں بھی قانوناً اس آدمی پر گرفت نہیں کی جا سکتی. ایسے آدمی کو دنیا کے قانون میں بھی ریلیکس رکھا جائے گا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے پاکستان میں بہت سے لوگ اس طرح کے معاملات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں موجود ہیں جس کی وجہ سے قانون پوری طرح عمل نہیں کر سکتا، یا جب تک کہ پوری طرح گواہیاں جو ہیں وہ ثابت نہ ہو جائیں. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی عورت زخمی ہو گئی ہے اور عورت کو ایسا مارا گیا، اب یہ تو ناجائز فائدہ اٹھانا، اس کی تو اجازت دین نہیں دیتا کہ کوئی آدمی اپنی عورت کا ناک توڑ دے اور اس کا منہ سجا دے اور چہرے پر نشانات پڑ جائیں، کہ جسم پر نشانات پڑ جائیں، انگلی ٹوٹ جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے. اسلام نے اس کی اجازت تو نہیں دی ہے. لیکن پاکستان میں دین کے اس جو ایک حصہ ہے اس کا فائدہ اٹھا کر وہ اس یعنی یہ بھی اپنے لیے مرد استعمال کر رہے ہیں. تو جو تو ظلم ہے دنیا میں تو وہ فائدہ اٹھا لیں گے، روز قیامت پھر ان سے ضرور پوچھا جائے گا. لیکن یہ جس کی بات کی جا رہی ہے یہ وہی ہے جو قواعد شریعہ کے بالکل اس کے تحت بات ہوگی. سو باب المراقبہ الحمدللہ آج اس کا اختتام ہوا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمیشہ
توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ہر عمل کرتے وقت یہ یاد رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا حساب کتاب لکھا جا رہا ہے، ہماری باتیں تحریر کی جا رہی ہیں، ہمارے اعمال کی طرف بڑی گہری نظر ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ ان تمام اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔